اور میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے کارکنوں سے، اپنے احبا سے، اپنے بچوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں، اپنی سوچ، اپنی فکر کو ہمیشہ اونچا رکھیں، بلند رکھیں۔ عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ بہت بڑا خلیفہ تھا۔ اس کی مجلس میں بڑے بڑے امراء، بڑے بڑی شخصیات، بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں اسما بن خارجہ کوفے کا رہنے والا تھا، یہ بھی بہت بڑا سردار تھا، یہ بھی اس مجلس کے اندر موجود تھا۔ عبد الملک بن مروان نے اسما سے کہا کہ اسما، مجھ کو یہ بتاؤ کہ تم لوگوں پر حکومت کیسے کرتے ہو؟ تمہیں لوگوں نے سردار کیسے بنا لیا؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین، اس مجلس کے اندر اور بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے یہ سوال مجھ سے کیوں کیا ہے؟ کسی اور سے بھی یہ سوال کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ ایسی صفات کا علم ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان صفات کے بارے میں، ان جو تمہارے اندر خوبیاں ہیں ان کے بارے میں ہم بھی اور ہمارے جو حاشیہ نشین ہیں وہ بھی جانیں۔ اسما بن خارجہ کہنے لگا، امیر المومنین، اگر آپ نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں اگر کوئی شخص آتا ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تیری مہربانی، تو میرے گھر پہ آیا ہے، تو نے میرے دسترخوان پہ کھانا کھایا۔ اگر مجھے کوئی اپنے گھر میں بلاتا ہے، مجھ کو کھانے کی دعوت دیتا ہے، تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی طرف اپنے پاؤں کو پھیلا کر بات کی، میں کبھی اپنے پاؤں کو پھیلا کر نہیں بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میرے پاس لوگ آتے ہیں، اگر میں کسی کی مدد کرتا ہوں تو بھی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ کو موقع دیا ہے کہ میں تیری خدمت کر رہا ہوں۔ اگر مجھ کو کوئی گالی دے تو میں نے آج تک کسی کی گالی کا جواب نہیں دیا، اور وہ اس لیے کہ گالی دینے والے دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ عزیزو ذرا الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا۔ اس نے کہا میں نے آج تک کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اور اگر کسی نے مجھ کو گالی دی ہو تو میں نے اس کی گالی کا کبھی کسی کو جواب نہیں دیا ہے۔ اس لیے کہ گالی دینے والے دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو وہ شریف ہوگا یا کمینہ ہوگا۔ کہنے لگا کہ اگر وہ شریف آدمی ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے کوتاہی ہو گئی ہے، اس نے غلطی میں آ کے مجھ کو گالی دے دی ہے، میں اس کو اس کی لغزش سمجھ کے اس کو معاف کر دوں گا۔ اور اگر وہ کوئی شخص کمینہ ہے تو پھر اگر میں نے اس کو گالی کا جواب دے دیا تو پھر میں اور وہ دونوں آپس میں کیا ہوا؟ ہم برابر ہو گئے، پھر میرا اور اس کا کیا فرق رہ گیا؟ اس لیے میں اس کو اس کی گالی کا جواب نہیں دیتا۔ عزیزو، تاریخ کی کتابوں میں اس شخص کے بارے میں اور بھی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور مجھے مان ایک اور شخص کے بارے میں بات یاد آ گئی، احنف بن قیس تمیمی۔ یہ بھی بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا سردار تھا اپنی قوم کا، اتنا بڑا سردار کہ امیر معاویہ نے کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے اگر ناراض ہو جائے 1,00,000 تلوار میان سے باہر آ جاتی ہے، اور وہ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ امیر تو ناراض کیوں ہوا ہے، اور اگر یہ راضی ہو جائے 1,00,000 تلوار میان میں واپس چلی جاتی ہے
اور وہ یہ نہیں پوچھتے ہیں امیر تو راضی کیوں ہو گیا ہے. اتنا بڑا آدمی تھا. اس کو کسی آدمی نے کہا تھا, اس نے کہا تھا احنف سنو, اگر تم مجھ کو ایک گالی دو گے تو میں تم کو جواب میں 10 گالیاں دوں گا. تو احنف بن قیس نے اس کے جواب میں کہا تھا ساتھی تو مجھ کو 10 گالیاں دے, میں ایک گالی کا جواب بھی نہیں دوں گا. اور میں بات کر رہا تھا اسماء بن خارجہ کی کہ جب اس نے یہ باتیں کہیں کہ میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی اور اگر کوئی گالی دے کہ اس کے گالی کا جواب نہیں دیتا ہوں, عبد الملک بن مروان نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا حقا لک ان تکون سیدا شریفا. اس نے کہا واقعی تم سرداری کے مستحق ہو. جس شخص کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ واقعی سرداری کا مستحق ہے. میرے عزیزوں, میرے بچوں, میرے بھائیوں, میں آپ کو یہی بات کہنا چاہتا ہوں, بڑے آدمی بنے, اپنی سوچ اپنی فکر اس کو محدود نہ رکھیں, اپنے اندر ضبط, اپنے اندر غصے کے اوپر قابو, اپنے جذبات کے اوپر قابو. یہ جو زبان ہے نا اس کے اوپر قابو رکھیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنی زبان کو مروڑ دے رہے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے کہ اے زبان تیری وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہمارے بیشتر مسائل, ہمارے بیشتر جھگڑے, ہمارے بیشتر گھریلو مسائل, یہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ میری اہلیہ ہمیشہ خواتین سے, اپنی شاگردوں سے یہ بات کہتی ہے. وہ کہتی ہے بیٹیوں اپنے سسرال میں وہ مت سمجھو کہ اپنے باپ کی طرح اپنے باپ کے گھر میں ہو. تم ایک نئے گھر میں گئی ہو, تم ایک نئی جگہ پہ گئی ہو. صبر ضبط. اگر خامد ناراض ہونا لگے خاموش ہو جایا کرو, چپ ہو جایا کرو, اس کی بات کا جواب نہ دیا کرو, بات ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ جب اگلی نشست میں بیٹھیں گے اور بڑے لوگوں کی آپ کو باتیں سنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی بڑا آدمی, بڑی سوچ اور بڑی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.